ناظرین کرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے قیامت اور اس پر ہمارا ایمان. ہم جانتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو دنیا میں آیا ہے اس کو فنا ہو جانا ہے. دنیا فانی ہے، ایک روز سب کچھ ختم ہو جانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے نہ صرف ہمیں اس کے بارے میں بتایا بلکہ ہمیں آگاہ بھی کیا ہے. اور سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دنیا کو ایک روز ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے. حالانکہ ایک دور تھا کہ سائنس اس بات سے انکار کیا کرتی تھی کہ دنیا ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا فانی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک سائنٹسٹ ڈالٹن تھے. ڈالٹن کی ایک تھیوری تھی. اس تھیوری کے مطابق یہ تھا کہ ایٹم از اے اسمالسٹ پارٹیکل، اٹ کین ناٹ بی کٹ اور ڈسٹرائے، یعنی اس کو فنا نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو توڑا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد تبدیلی آئی اور ایک اور سائنٹسٹ آئے، ردرفورڈ نے اس تھیوری کو پلٹ دیا. ان کی تھیوری کا کہنا یہ تھا کہ ایٹم از ناٹ اسمالسٹ پارٹیکل بٹ اٹ کین بی کٹ انٹو 3 پیسز، یعنی الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران. اس بات سے یہ بات نکل کر کے آتی ہے کہ دنیا ایک پوائنٹ پر شروع ہوئی ہے، ایک پوائنٹ پر اس کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. تو یہ تو بات ہوئی سائنس کی. ناظرین، اب ہم اسلام کی بات کریں، مولانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز کریں. تو مولانا صاحب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کیا یہی قیامت ہے، ایک روز دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، یہ آپ نے سائنس کی باتیں سن لی. جی. مجھے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آتا ہے. جی. انہوں نے کہا تھا، گو لاکھ فلسفے کی چناؤ چنی رہی، گو لاکھ فلسفے کی چناؤ چنی رہی، جی. لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. سبحان اللہ. جی بے شک. جی جی. قرآن مجید نے اب سے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، کل من علیہا فان جی. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے. بے شک بے شک بے شک. اور ہمارا رات دن کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، اس کو فنا ہو جانا ہے. جی صحیح. ہم جس ڈولفن کا اور جس آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، ڈالٹن کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہاں ہیں آج؟ بے شک وہ بھی فنا ہو گئے، وہ فنا ہو گیا. دوسرے کہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کپڑا آج ہم لے کے آتے ہیں، اسے سلواتے ہیں، پہنتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پرانا ہوتا ہے، گھستا ہے اور بالکل کیچڑا ہو کے ختم ہو کے وہ گل جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. درخت کے پتے پیدا ہوئے ہیں، ہرے ہیں، تازہ ہیں، پھر اس کے بعد سوکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ختم ہو کے. ہر چیز کا ہمارا اپنا مشاہدہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ ایک نہ ایک وقت فنا ہو جاتی ہے. جی جی. تو کیا اسی طریقے سے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب ایک دن فنا ہو جائیں گے. قرآن مجید نے اذا السماء انشقت میں، سورہ انفطار میں، سورہ والشمس میں اور دوسری صورتوں میں یہ بتایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اس میں تو ایک دوسرا مضمون ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری حدیثوں میں جو بھی فرمایا ہے، شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی اس کی ساتھن جو صورتیں ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا. اس میں اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت اور یہ صورتیں بھی ہیں جس میں قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جانی ہے. اچھا، قیامت بھی دو طرح کی ہے. جی جی. ایک تو قیامت ہے شخصی، انفرادی، انفرادی طور پر قیامت. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دیلمی اور طبرانی وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان فقد قامت قیامتہ، جب انسان مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو ہر شخص کی ایک شخصی قیامت ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو وہ اس کی قیامت ہو گئی. لیکن ایک پوری دنیا اور پورے عالم کے لحاظ سے بھی ایک قیامت ہے جب یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. لیکن مولانا صاحب، دنیا ایک روز فنا ہو جانی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ قیامت کے بعد یہ ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے. جی جی. ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں یہ بات بیان کی جاتی ہے.
اور جو چیز یقین کرنے کی ضروری ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے جو محدثین اس کو نقل کرتے ہیں، مشکات میں بھی بیان کی گئی ہے شروعی میں، اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے. دہیہ کلبی ایک صحابی تھے بہت خوبصورت، اس شکل میں کئی مرتبہ حضرت جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آ کے چند سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، وہ تفصیلات میں مجھے نہیں جانا. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا تھا، مل مسئول عنہ بعلم من السائل، پوچھنے والے سے زیادہ بتانے والا واقف نہیں ہے. یعنی تم جیسے ناواقف ہو ایسے میں بھی ناواقف ہوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا کوئی وقت طے نہیں ہے. لیکن ایک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی اصل سوال یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس لیے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بتائی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن ایک روز آئے گی یہ ایمان ہے. لیکن مولانا صاحب قیامت کے بعد کیا؟ قیامت کے بعد ہر سال جتنے بھی دنیا میں انسان پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی جنات پیدا ہوئے ہیں، ان سب کو خدا پاک نئے سرے سے پیدا کرے گا. اور سور پھونکے جانے سے قیامت دنیا ختم ہوگی. پھر اس کے بعد اور سور پھونکا جائے گا تو پھر تمام انسان جو قبروں میں ہیں، اور ایک ایک قبر سے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک قبر چونکہ قبروں کے اوپر قبر بنی، 100-200 سال گزر گئے، نشان مٹ گیا، پھر اس میں کوئی اور مردہ دفن ہو گیا، سینکڑوں ہزاروں اس میں دفن ہوئے. تو اس میں سے سارے انسان اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب کرے گا. تم نے کیا نیکی کی، کیا بدی کی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان سب کو لکھ رہے ہیں. لیکن خدا پاک اتمام حجت کرنے کے لیے کوئی آدمی کل یہ نہ کہہ سکے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا عدم تحریر بھی تھا، غالب نے جو بات کہی ہے اس کا موقع اللہ تعالیٰ نہیں دے گا کہ فرشتوں نے پتہ نہیں کیا لکھ لیا ہو. تمہارے اپنے اعمال تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کی گواہی لی جائے گی. یعنی سزا اور جزا کا یہ دن ہوگا، یوم سزا یا جزا و سزا کے لیے پہلے حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، ہم ان کا حساب ضرور لیں گے. پھر جس نے جو ایک ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر کسی نے گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ اس کے سامنے آ جائے گی. یہ تمام حساب کتاب کے لیے، اور ایک لازمی حصہ ہے ہمارے ایمان کا کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں ہم سب یہیں ایک دم ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ خدا پاک کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہر اچھے برے کا حساب دینا ہے. پھر جو کام اچھے کیے ہیں اس کا اجر و انعام بھی انشاءاللہ تعالی ملے گا، اور جو برائی کی ہے اس کا حساب بھی لیا جائے گا، چاہے دنیا میں خدا پاک اس کا حساب نمٹا دے، آخرت میں. لیکن مولانا صاحب کہیں نہ کہیں ہم غفلت کا شکار ہیں. ہم یہ مان کر اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے تمام تر گناہوں کو وہ اپنی رحمت و کرم رحم. یہ سزا اور جزا کا دن ہے، یہاں پر پورا حساب ہو جائے گا. مالک یوم الدین اس میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے. تو مولانا صاحب یہ جو غفلت ہے ہماری کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ سمجھنا انتہائی نادانی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے لہذا وہ معاف کر دے گا. جی قانون تو یہ ہے کہ غلطی کی ہے تو سزا ملے گی، اور اچھا کام کیا ہے تو اس کا انعام ملے گا، جزا ملے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا پاک جو ہے اندھا قانون اس کے یہاں نہیں ہے. بے شک. جب ہم غلطی کریں گے تو یہ سوچنا ہمارا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. وہ غفور الرحیم ہے لیکن قہار و جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، حساب لینے والا بھی ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، جس چیز کو خدا پاک چاہتا ہے حساب سے باریکی سے اس کو لے آتا ہے. اور ان اللہ عزیز ذو انتقام، خدا پاک بڑے غلبے والا اور انتقام لینے والا بھی ہے. جب ہم غفور الرحیم اسے سوچتے ہیں اس وقت میں عزیز ذو انتقام کو بھی سوچا گیا. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں غفلت کا شکار ہیں. افراتفری کا عالم ہے آج کے دور میں. ہم دیکھیں تمام تر جو برائیاں ہیں وہ ہمارے اندر بالکل اندر تک پیوست ہیں. ہم اس سے غافل ہیں. مولانا صاحب کتنے تیار ہیں ہم اس روز کے لیے؟ دیکھیے، اسی بات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی حقیقت یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو. بے شک جی. اسی لیے کبھی کبھی قبرستان جانے کا حکم ہے. بے شک وہاں جاؤ تاکہ عبرت حاصل ہو، فنا کا احساس ہو کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں اس عیش و عشرت میں
اپنی جو ہم چاہیں کرنے کی آزادی ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس لیے یہ جو حکم دیا جاتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا، دفن میں شریک ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں ایک تو فریضہ اور ذمہ داری بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبرت کا سامان بھی ہے کہ آدمی وہاں پہنچنے کے بعد کتنے ہی شقی القلب، کتنے ہی غافل، کتنے ہی لاپرواہ کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ جنازے کو دیکھتا ہے اور قبر کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ احساس اپنے فنا کا، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کا پیدا ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں تو مولانا صاحب لگتا ہی نہیں کہ ہم پوری طرح سے بیدار ہیں، کہیں نہ کہیں غفلت کا ہم شکار ہیں. لگتا ہی نہیں کہ ایک روز ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے، ایک روز ہمیں بھی فنا ہو جانا ہے، اور ایک روز ہمیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک روز ہمیں بھی اپنا حساب دینا ہے جس میں جزا اور سزا دونوں شامل ہیں. ہم کہیں نہ کہیں غفلت کا شکار ہیں آج کے دور میں، بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں. اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہمیں جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یا اس طرح کہیں وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، کہیں قرآن حدیث کا بیان ہو رہا ہے، کہیں قیامت کا تذکرہ ہے، اس میں شریک ہونا، اس میں دلچسپی لینا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنے اوپر طاری کرنا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں کبھی کبھی ہمارے بعض بھائی بہن یہ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے اور میں مر گیا ہوں اور یہ ہو رہا ہے. ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ خدا پاک کا ایک کرم ہے کہ وہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ یہ وقت بھی تمہارے اوپر آنا ہے، غافل نہ رہو. جب آدمی کو چوٹ لگتی ہے اور بہت زیادہ حادثے کا شکار ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اسے موت کا احساس ہو جاتا ہے کہ شاید موت آ رہی ہے. کبھی بہت تکلیف میں ہوتا ہے جب آدمی تو اسے یاد آتا ہے. اور قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی ہے کہ جب آدمی مر جائے گا تو وہ تمنا کرے گا، قال رب ارجعون، پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں وہ اعمال جو پچھلا زمانہ گزر گیا ہے اس میں کچھ نیک اعمال کر لوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ تم سمجھ سکو؟ کیا تمہیں اتنی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں ہم نے اتنی مہلت نہیں دی تھی، زندگی کا اتنا موقع نہیں دیا تھا جتنے میں آدمی سوچ سمجھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے؟ وہ موقع نہیں ملا تھا؟ بے شک ملا تھا، بے شک ملا تھا. لیکن اس موقع کو اگر ہم، آپ اندازہ کیجئے اس دنیا میں ہم امتحان کا وقت آ گیا ہے، اعلان ہو گیا ہے فلاں تاریخ میں امتحان ہے، ایک لڑکا اب بھی کھیلتا پھر رہا ہے، ہو جائے گا ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ غفلت کا شکار ہے. کرو گے اس وقت ہوگا. اور عین وقت آ گیا، کل امتحان ہے. اب رات بھر بھی لے کے کتاب اگر وہ بیٹھا رہا تو یہ 6 مہینے کی اور سال بھر کی تیاری ایک رات میں نہیں ہوتی. یہی کہیں نہ کہیں امت مسلمہ کا آج کا حال ہے. کہیں نہ کہیں غفلت کا ہم شکار ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم بیدار نہیں ہیں. اپنی آنکھ ہم نے اس طرح سے بند کر رکھی ہے جس طرح سے شترمرغ ہوتا ہے، وہ ریت کے اندر اپنی جو سر ہے وہ چھپا دیتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تمام آفات سے محفوظ ہے. کہیں نہ کہیں وہی حالت امت مسلمہ کی ہے. کہیں نہ کہیں چشم پوشی کا شکار ہیں. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے مولانا صاحب، بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. غفلت سے نکل کر ایک احساس اور ذمہ داری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. اور جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، اب بھی موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگ لیں، آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. جب اٹھ جائیں جب سویرا. لوگوں نے کہا ہے کسی بزرگ نے کہ جب جاگ گئے تبھی سویرا ہے. کس طرح سے امت مسلمہ اپنے آپ کو تیار کرے اس روز کے لیے تاکہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بن سکیں؟ دیکھیے اس کے لیے تو کسی لمحے کا انتظار کیے بغیر اسی وقت ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. آج سے اور ابھی سے، آج اور ابھی. جو کل کرو سو آج، جو آج کرو سو اب. بے شک یہ بزرگوں نے کہا ہے. اس لیے کل اور آنے والے وقت میں ہم دیکھتے ہیں جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہوتے وہ سوچتے ہیں اب کے جمعے سے جو میں تیاری شروع کروں گا پھر اس کے بعد پابندی سے پڑھوں گا. اور جمعے کے دن نہائے دھوئے سب تیاری کی اور جمعے کی نماز کے لیے پہلے سے پہنچ گئے. اور اس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ اب مجھے نماز مستقل پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی. پھر کہیں کھانے پینے میں دیر ہو گئی، کچھ ہو گیا اور عشاء غفلت سے ہو گئی. 1-2 دن ایسے گزار چکے، اب آئندہ جمعہ سے کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، ایاکم والتسویف، پھر کریں گے، اس سے بچو. اور پھر کبھی نہیں آتا ہے، پھر کبھی نہیں آتا. کل کبھی نہیں آئے گا. جب آئے گا وہ آج ہوگا. بے شک. اس لیے آنے والا آج وہ آج ہے. اب ہم اپنے آپ کو ہوشیار کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اپنی نئی عملی زندگی کا آغاز کریں. امید ہے انشاءاللہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اگلے پل کا کوئی بھروسہ نہیں. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا. بے شک اس سے زیادہ اس کی بلبلا جو ہے وہ چمک رہا ہے، اس میں روشنی بھی ہے، مختلف رنگ بھی آ رہے ہیں، اور ابھی پھک ہوا کہیں بھی نہیں. بے شک. اسی طریقے سے زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں. اس لیے یہ نہ سوچئے کہ کل سے ہم توبہ کر لیں گے اور کل یہ کر لیں گے. ابھی سے اپنے آپ کو تیار کیجئے.
قیامت سر پر کھڑی ہے، بے شک، اور بڑی قیامت جب آئے گی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن چھوٹی قیامت ہم چاہے جانتے نہ ہوں، جی، لیکن یہ ہے کہ ہر لمحے امکان ہے کہ ہماری قیامت آج آ جائے۔ بے شک۔ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ 9 بجے تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگلے پل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اگلے پل آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لینا تیار کرنے کی چاہیے، ضرورت تمام برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے، اور تمام جو اچھائیاں ہیں اس کی طرف ہمیں گامزن رہنا چاہیے۔ اس آج کی بات کا نچوڑ یہی نکلا ہے کہ دنیا جو ہے فانی ہے، اس سے پہلے کہ ہم فنا ہو جائیں، دنیا فنا ہو جائے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ 2 کالر منتظر ہیں، نکھت صاحبہ ہیں اور روشن آرا صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ نکھت صاحبہ سے پہلے بات کریں گے۔ خیر مقدم آپ کا نکھت صاحبہ، سوال پوچھیے۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں نکھت صاحبہ کیا سوال ہے؟ سر یہاں دلی سے بول رہے ہیں ہم لوگ۔ جی جی، ہاں سر، یہ جو میری بہن ہے نکھت، اس کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی، اور اسے خواب بھی، مطلب رات کو خواب بھی ایسے دکھتے ہیں جیسے جناتوں کے خواب، اس طرح کے خواب دکھتے ہیں، اور کھاتی پیتی بھی اتنا اچھا ہے پھر بھی اتنی زیادہ کمزور ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی ضرور حاصل کریں گے۔ بہن روشن آرا سے بات کر لیتے ہیں۔ فرمائیں بہن روشن آرا، کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں۔ میں یہ سوال تھا کہ مطلب جیسے گھر میں تو برکت نہیں ہے ذرا بھی، کتنا آ جائے، کبھی کام چلتا کبھی بند رہتا، اور 2 بچے میرے ایسے ہو رہے ہیں کہ کیا نہیں سنتے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا اور اس کا مفہوم بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار آپ کو کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ناظرین لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل سے استقبال۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں راہ نجات۔ راہ نجات میں آگے بڑھنے سے پہلے 2 ناظرین ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ساجدہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ فرمائیں بہن ساجدہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں بہن۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ہماری امی کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہہ کے مری تھی کہ ہم میرے 2 بیٹوں کا حصہ ہے، اور ایک بھائی جو ہے نا ہمارے چھوٹے، وہ دینا نہیں چاہ رہا ہمارے بڑے بھائی کو۔ 5 مہینے کا ٹائم دیا تھا انہوں نے، وہ بالکل بھی آنا کانی کر رہا، اور ہم بہنوں کو ہمارے بھائی چھوڑ چکے ہیں، ہمیں صرف ہمارا بیچ والا بھائی ملتا ہے ہم سے۔ یعنی بہنوں کو بھی ان کا حصہ دینے سے انکار ہے؟ نہیں، ہم بہنوں نے اپنا حصہ چھوڑ چکے ہیں، ہم نے کہ ہم دونوں بھائی بانٹ لیجیے، ہمیں نہیں چاہیے حصہ۔ وہ آپس میں بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایک کالر اور ہے مولانا صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بہن فرحت، بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم آپ لوگوں کو۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک سوال یہ تھا کہ لیٹ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپریشن وغیرہ ہوتا ہے، جھکنا منع ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں کس طرح سے نماز پڑھیں، اس کا طریقہ تھوڑا بتا دیجیے۔ بہت شکریہ بہن۔ اور ایک خواب ہے ہمارا جی، کہ ہم نے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک جگہ کھڑی ہوں، وہاں پہ بہت سارے لوگ مسجد سے نکلے ہیں اور ایک ڈنڈے پہ مڑے ہوئے سانپ کو لیے ہوئے ہیں، بہت موٹا ہے وہ۔ پھر دوسری طرف سے بھی کچھ ہجوم آئے، وہ بھی سانپ لیے ہوئے مڑا ہوا، اور وہ بول رہے ہیں، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی تھی۔ میں جب وہاں سے آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک پتلا سا سانپ ہے جو پتے وغیرہ گرے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک مرغی ہے، اس کے پیر میں لپٹ گیا ہے، اور مرغی خوب آواز کر رہی ہے کہ باقی مرغیاں یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن وہ نہیں بھاگیں، تو میں نے ایک ڈھیلا مار کے اس کو بھگا دیا۔ تو اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ بہت شکریہ، آپ کا خواب بھی ہم تک پہنچ گیا۔ مولانا صاحب ایک کالر اور ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان سے بھی بات کر لیں۔ جی، عبد المجید صاحب فرمائیں، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میرا نام عبد المجید۔ جی جی فرمائیے عبد المجید صاحب، خیر مقدم آپ کا۔ آپ کا مولانا کو میرا سلام ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میری بیٹی کا نام عائشہ صدیقہ، جی، اس کو 1 ہفتے سے پیٹ میں شکایت ہے، یعنی کہ پیٹ میں درد ہے، تو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کیا، اس کو ڈرگس پورا دیا، پھر بھی اس کو آ کے نیچے کے پیٹ میں درد ہے، اس لیے اس کو کیا پوچھنے سے بولتے کہ کئی عملیات کر دیے ہیں بولتے۔ کتنی عمر ہے بیٹی کی؟ بیٹی کی عمر کتنی ہے عبد المجید صاحب؟ 24 سال۔ 24 برس۔ جی مولانا صاحب کچھ اور جاننا چاہتے ہیں؟ جی جی فرمائیں۔ اسی سے شروع کرتے ہیں۔ جی بھائی، ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ کبھی کبھی ناف ٹلی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ ڈاکٹر جو ہیں اس ناف کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ دوا دارو کرتے رہتے ہیں۔
اس لیے جو ڈاکٹر یا جو آدمی اس بات کو جانتا ہو، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں، بوڑھی عورتیں جانتی ہیں ناف اپنی جگہ سے سرک جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، کبھی لوز موشن ہوتے ہیں، کبھی کئی چیزیں ہوتی ہیں اور دوا دارو کرتے رہتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتی. فیزیو تھراپسٹ کو بھی دکھا لیں. ہاں، کسی ایسے آدمی کو، ایسی عورت کو دکھا لیجئے. ایک بات. دوسرے کہ آپ کو جو تھوڑا بہت ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ شبہ ہے کچھ اوپری چیز کا، تو اس کے لیے گھر میں 3 دن تک سورہ بقرہ پڑھیے اور پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی بھی پلائیے، اور بچی کو کہیے کہ صبح شام کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ تعالی یہ شکایت دور ہو جائے گی. فرحت صاحبہ کا جو خواب ہے، مسجد سے نکلے ہیں اور پھر مرا ہوا سانپ انہوں نے دیکھا، پھر پتلا سانپ دیکھا، منہ سے لپٹا ہوا. جی، وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے، وہ تو کوئی بڑا حادثہ ہے، وہ جو موٹا سانپ پڑا ہوا ہے وہ تو کوئی اس علاقے کا بڑا حادثہ ہے جو اللہ کے کرم سے ٹل گیا ہے. اللہ تعالیٰ شکر. لیکن وہ جو مرغی ہے اور اس کے پیروں میں جو چھوٹا سانپ لپٹا ہوا ہے، بہت ممکن ہے مرغی جو خواب میں ہوتی ہے وہ کوئی عورت ہوتی ہے. جی جی. بہت ممکن ہے کہ وہ عورت آپ ہی ہوں اور وہ پریشانی جو ہے آپ کے ٹانگوں میں ہی کچھ ایسی آئی ہو، چاہے ابھی ظاہر نہ ہو رہا ہو، لیکن آنے والے وقت میں کسی وقت ٹانگوں میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. اور آپ نے جو پتھر مار کے اس کو بھگایا ہے وہ آپ کے کسی عمل خیر کے نتیجے میں خدا پاک نے اس کو ختم کر دیا ہے. پھر بھی آنے والے وقت میں ایسی کوئی بات ہو تو آپ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام رکھیے اور سورہ بقرہ گھر میں پڑھیے. انشاءاللہ تعالی یہ شکایت دور ہو جائے گی. اچھا، ان کا دوسرا سوال ہے بہن فرحت کا کہ لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیٹ کر نماز پڑھنے کا؟ دیکھیے، لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پاؤں پھیلائیں گے قبلے کی طرف. جی. حالانکہ بظاہر بے ادبی لگتی ہے کہ قبلے کی طرف ہم پاؤں کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد پاؤں کرنا نہیں ہے، اصل مقصد چہرہ کرنا ہے. جی. جب ہم چت لیٹیں گے اور تھوڑا سا تکیہ لگا کے سر اونچا کریں گے تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا. جی. اور اگر کسی وجہ سے چت لیٹنا مشکل ہو تو پھر کروٹ سے لیٹیں، تو پھر اس طرح لیٹیں کہ چہرہ قبلے کی طرف آ جائے. دھانی کروٹ پہ جو مسنون طریقہ ہے اس طرح سے لیٹیں. چہرہ بہرحال قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور پھر ہاتھ اٹھائے جائیں جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے، اور اس طرح سے ہاتھ باندھ لیے جائیں اور جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھیں. اور پھر اشاروں سے ہی تھوڑا سا اوپر اٹھیں تو وہ رکو اور ذرا سے اٹھ جائیں اور گھٹنوں کا ہاتھ لگا لیں تو یہ سجدہ ہوگا. اور وہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ اسی طرح سے کہیں، اور جہاں جو چیز پڑھنی ہے اسی طرح سے لیٹے لیٹے پڑھ لیں. انشاءاللہ معذور کی نماز ایسی ہو جائے گی. اللہ بہتر ہے. ماں صاحب آگے بڑھتے ہیں. 2 کالر ہیں، معراج صاحب ہیں اور اس کے بعد نگار صاحبہ ہیں. معراج صاحب فرمائیں، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا معراج صاحب، فرمائیں. جی، جو ہندوستان سے حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں مکہ میں، جی، تو ان کے خدمت میں کچھ سرکاری کرمچاری کو بھیجا جاتا ہے وہاں. وہ سرکاری جو ہے خرچ، ان کا خرچ کچھ نہیں لگتا ہے، آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو ان کا حج کیا ان کے مرتبہ میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور شامل کر لیتے ہیں. نگار صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن نگار. جی السلام علیکم آپ دونوں کو. خیر مقدم آپ کا. وعلیکم السلام نگار صاحبہ. جی میرے یہ 3 سوال ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ مجھے بیٹیوں کے رشتے کے لیے کوئی دعا بتائیے. میری بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کے لیے کوئی رشتے کے لیے دعا بتائیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے جیسے ہم وضو سے ہیں تو اس میں ہم اگر ہمیں ٹوائلٹ میں کسی وجہ سے جانا پڑ جاتا ہے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ ٹوائلٹ میں بیت الخلاء کے لیے. ٹھیک ہے. جی. اور تیسرا ایک یہ ہے کہ غسل کے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ. اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ کا سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا. نگار صاحبہ فرمائیں مولانا صاحب. دیکھیے، غسل کے پانی کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے لیے جو پانی آپ نے رکھا ہے اس سے بھی وضو کر سکتی ہیں، اور وضو غسل کرنے کے بعد جو پانی بالٹی میں بچا ہے اس کو اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے. دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. ان کا دوسرا سوال ہے وضو کی حالت میں ٹوائلٹ جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ٹوائلٹ جانے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا. لیکن انہوں نے صرف یہ لفظ کہا ہے کہ ٹوائلٹ میں جانا، واضح نہیں کیا. ہاں، اگر فرض کیے کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے وہاں لیٹرین کر رہا ہے اور اسے اٹھانے کے لیے گئے تو محض وہاں جانے سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا. لیکن اگر ہم نے پیشاب پخانے کیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ان کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر محض کسی کام سے گئے ہیں، باوضو گئے ہیں، تو وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلیے، بیٹیوں کی رشتے کے تعلق سے دعا بھی جاننی چاہیے ہے. دیکھیے، بیٹیوں کے رشتے کے لیے ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں یہ بات. آپ عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ 93 نمبر کی سورت ہے، یہ پڑھیے 21 مرتبہ اور دعا کیجئے. اور
اسی طرح سے انما امرہ سورہ یاسین شریف کی آخری سے پہلی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ آیت بھی اس کام کے لیے مفید ہے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ معراج صاحب کا سوال ہے مولانا صاحب، حج کے تعلق سے ہے، جو سرکاری ملازمین جاتے ہیں وقت کی شکل میں جاتے ہیں، کیا ان کا جو خدمت کے ساتھ ساتھ حج کرتے ہیں وہ حج صحیح ہے، مقبول ہوگا؟ جی بالکل انشاءاللہ مقبول ہوگا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حج میں ہمیں پیسہ خرچ کرنا یا نہ کرنا اس سے بحث نہیں، جی بلکہ جو آدمی وہاں پہنچ گیا کسی بھی طرح سے پہنچا جی اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اسے حج کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آدمیوں کے اوپر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے جو وہاں پہنچ سکتا ہو۔ اب کوئی آدمی اگر کسی بھی طرح سے بھی پہنچ گیا، ایک آدمی جو ہے ہوائی جہاز میں ملازمت کرتا ہے جی جی اور اس میں کام کرتا کرتا وہ وہاں تک پہنچ گیا، جی تو اگر مکہ معظمہ میں وہ پہنچ گیا ہے تو اس کے اوپر حج کے دنوں میں اگر پہنچ گیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اور انشاءاللہ اس کا حج ہوگا، چاہے اس کی جیب سے خرچ ہو یا کوئی اور خرچ کر دے یا گورنمنٹ پہنچا دے، کیسے بھی ہو۔ اچھا، حکومت کی طرف سے اجازت بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ خدمت کے ساتھ ساتھ اپنا حج بھی کر لیں؟ جی تو اس میں کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ حج ان کا ہو جائے گا۔ دو کالر ہیں مولانا صاحب، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ معین صاحب ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا معین صاحب، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں معین صاحب، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ صاحب، یہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کر لے اور وہ لڑکی پریگننٹ ہو جائے، اس کے بعد اس کے خاندان والے دونوں مل کے شادی کریں تو اس کا کوئی مطلب اس کو غلطی مانی جائے گی یا اس کی سزا ہوگی یا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ بہت اچھا سوال ہے اور اس پر مولانا صاحب کی تفصیلی رہنمائی ہم حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے انور صاحب کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی انور صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا انور صاحبہ۔ ہاں جی، میرے دکان میں کام وام نہیں آتا، روزی ووجی نہیں آتی، اتنا ہم پریشان بہت ہیں، کام وام نہیں ہے، بچوں کے نام کاروباری طور پر کمزور ہیں۔ مولانا صاحب، ہم اپنی بات کا آغاز یہاں پر معین صاحب کا بہت اہم سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ کسی لڑکی سے اگر سوال کا مفہوم پوری طرح سے آپ کے ساتھ دیکھیے، آپ بھی سمجھ لیجئے اور ہمارے خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیاں ضرور سمجھ لیں اس بات کو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، اخبار میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ شادی کا جھانسا دے کے اور اس کے وہ جسمانی تعلق قائم کیا، جھانسے پر ہی اگر آپ کوئی لڑکی تیار ہو جاتی ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی کہ شادی کے جھنجھٹ میں پڑے؟ جھانسا دیا اور کام کر لیا، دھکا دے دیا۔ تو یہ لڑکی کی اور لڑکے کی نادانی ہے۔ جب ہم نے جسمانی تعلق کسی سے نکاح کے بغیر قائم کیا تو وہ حرام ہے، چاہے اسی سے شادی ہو جائے بعد میں، لیکن جو اب تک ہوا ہے وہ حرام تھا، وہ ناجائز تھا۔ اسی سے شادی ہو گئی تو وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جس نے جس چیز کو گندا کیا تھا اسی کے سر منڈ دی گئی، وہ اچھی بات ہے، لیکن اب سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ حرام اپنی جگہ ہے، وہ اس کا گناہ ہوگا اور اس کے لیے بار بار ان دونوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بے شک۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ساجدہ صاحبہ کا سوال ہے، بھائیوں کے تعلق سے ہے۔ بہنوں نے اپنے حصے بھائیوں کے حق میں کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی کو حصہ نہیں دے رہا۔ دیکھیے، انہوں نے شروع میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ والدہ نے کچھ وصیت کی تھی۔ جی ہاں، دیکھیے، شریعت نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب میں کسی میں کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ فلاں کو یہ مکان دے دینا اور فلاں کو یہ دکان دے دینا، اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا ہے۔ چوتھے پارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم سے لے کے اس رکوع کے اخیر تک ساری تفصیل بیان کر دی ہے کہ بھائی کا اتنا، بہن کا اتنا، لڑکے کا اتنا، لڑکی کا اتنا۔ اب اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ اتنا ضرور ہے کہ کوئی آدمی اگر وصیت کر رہا ہے تو اس کو تہائی مال میں اس کی وصیت، اس کا قرضہ وغیرہ وہ ادا کیا جائے گا، ضرورت پڑے جب تو مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ اور بہنوں کو بھی یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑتے ہو؟ آپ کا حق ہے، آپ کو لینا چاہیے۔ آپ لے لیجئے، لینے کے بعد چاہے کسی کو دے دو، چاہے بھائیوں کو ہی دے دو، لیکن کوئی بھی آدمی اگر اس کے اندر حصہ مار رہا ہے کسی کا تو وہ سخت گناہ میں مبتلا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا انجام اس کے سامنے بہت سخت آنے والا ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت نہیں رہے گی، ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم بے ایمانی کر کے جائیں گے تو مرتے ہی اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے بھائیوں کو بھی اور ہر انسان کو اور مجھے اور آپ کو سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہم بے ایمانی کریں گے تو اس کو ہم بھگتیں گے ضرور، چاہے یہاں سامنے آ جائے یا مرنے کے بعد آ جائے۔ دو کالر اور ہیں مولانا صاحب، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ نور جہاں صاحبہ ہیں اور شہناز صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ نور جہاں صاحبہ، پہلے آپ بتائیں۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम बहन, जहाँ बताएं क्या जानना चाहती हमारे हैं? 2 सवाल हैं सर। जी जी बताएं। हमारा सवाल है कि मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से, मौलाना साहब से बोले थे कि हमारा लड़की को 24 तारीख का शादी है। ऐसा हठात से हुआ कि शादी रिश्ता हमको 19 तारीख को काटने पड़ गया। वो मैंने पीने का नशा में हम देख लिए उनको, तो ये रिश्ता काट चुके हैं। और दूसरा सवाल है कि हमारे रिश्तेदारी में जो घर में डेली बेड़ी होती है, तुरंत 2 महीना 3 महीना में नुकसान कराती हैं, तो इनका वज़ाफा क्या होता है? बोलने से थोड़ा हमको ये कर देती हैं, वो समझती नहीं है बात, बोलते हैं बहुत गुनाह का ये है। इतना हम कहाँ से ऊपर वाला को जवाब देंगे? ये बात समझ में आ रही है आपको? समझाने के बावजूद भी नहीं समझती हैं। हाँ, ये बात अभी हमारी फोन लाइन पर रही है। मौलाना साहब, दूसरा सवाल आप तक पहुंच गया है? क्या है दोनों तकरीबन समझ गए हम। हाँ, बहुत शुक्रिया, आप जहन नशीं रखिएगा। शहनाज साहिबा से हम बात करते हैं। बताएं बहन शहनाज, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि अगर हम कोई नया घर बनवाना चाहते हैं तो हम ऐसा क्या करें अल्लाह पाक के नाम का कि हमारा वो घर भी ठीक से बन जाए और उसमें रहने वाला परिवार भी खुशहाल बना रहे। बहुत और शुक्रिया। दूसरा सवाल मेरा एक नाम का मीनिंग जानने के ताल्लुक से, मैं अफाम आलम का मीनिंग जानना चाहती हूँ। क्या ये नाम सही है या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है? नाम सफाई के साथ बताइए। अफान? अफान आलम। अफान की अफान? चलिए, ये सवाल हम तक पहुंच गया, हालांकि फोन लाइन पर नहीं है। एक और छोटा सा ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौट करके आते हैं। आप कहीं न जाएं, लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं राह निजात में और बातों का सिलसिला मौलाना साहब के साथ शुरू करते हैं। मौलाना साहब, निखत साहिबा का सवाल हमारे पास है। तबीयत ख़राब रहती है, इस ताल्लुक़ से कोई दुआ जानना चाहते हैं ताकि तबीयत बेहतर रहे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं शहनाज साहिबा, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताएं बहन शहनाज, क्या जानना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका राह निजात में। हाँ, वक्त के वली अल्लाह वाले मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मौलाना साहब, मैं एक हदीस में बात पढ़ चुकी थी कि अगर जवान लड़की कोई बेवा हो जाती है तो क्या 9 महीने में भी उसी शोहर का बच्चा उस लड़की को हो सकता है क्या? अगर कोई उसको इल्जाम देंगे तो कोड़े मारने का भी हुक्म है। ये बात समझ में आई आपको? हमारा साहब सवाल बिल्कुल बहन शहनाज, मौलाना साहब तक बात पहुंच गई है और मौलाना साहब से हम इसी सवाल के साथ आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, मुमताज़ साहिबा, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताएं मुमताज़ साहिबा, क्या सवाल है आपका? मुमताज़ साहिबा, खैर मक़दम आपका राह निजात में। मुमताज़ साहिबा गालिबन हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। शहनाज साहिबा के सवाल से आगाज़ करते हैं। वो जो जी बेवा हो गई हैं, जवान बच्ची जो है। देखिए, एक बात बहुत गहराई से सब लोग समझ लें कि इद्दत जो करने का हुक्म दिया गया है, शौहर तलाक दे दे या शौहर का इंतकाल हो जाए, दोनों सूरतों में जो इद्दत की जाती है उसमें इद्दत में एक बहुत बड़ी मसलहत ये है कि पहले शौहर का कोई हमल तो इसके रहम के अंदर नहीं है, ये जानने के लिए ये इद्दत कराई जाती है। जब 3 महीने या 4 महीने 10 दिन उसके पूरे हो गए और उसमें उसको माहवारी भी आती रही और कोई अलामत हमल की नहीं जाहिर हुई, इसका मतलब ये है कि अब वो हमल से साफ है, पाक है, उसमें कोई नहीं है। इसी वजह से उसके बाद शादी की इजाज़त होती है। अगर किसी आदमी के मरने के बाद उस औरत को 7 महीने के अंदर भी या 8 महीने में, इसलिए कि 7वां से भी बच्चे होते हैं, जी हाँ, जी हाँ। 7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में अगर कोई बच्चा हुआ है तो उसको ये नहीं कह सकते कि ये खुदा न खास्ता गलत तरीके में हुआ है। वैसे भी जब तक कि किसी आदमी को हम अपनी आंख से न देख लें, किसी के बारे में, उसकी इज्जत और इस्मत के बारे में कुछ बोलने का हक हमें नहीं है। ये जो तोहमत लगाएगा उसके ऊपर कोड़े मारे जाएंगे, इसको नहीं मारे जाएंगे। इसलिए ऐसी बात किसी के बारे में निकालना जुबान से बहुत संगीन बात है। अतः सबू नहू, सूरह नूर में यही बात कही गई है, अतः सबू नहू हय्यनुम वहु इंदल्लाहि अज़ीम। तुम इस बात को मामूली बात समझ रहे थे, अल्लाह की नज़र में ये बहुत संगीन बात है। बेशक सही फरमा रहे हैं। एक कॉलर और हैं, रुबीना साहिबा है। बताएं बहन रुबीना। रुबीना साहिबा, सवाल बताएं। हेलो रुबीना साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो फरमाएं क्या जानना चाहती हैं।
غالباً روبینہ صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ نور جہاں صاحبہ کے سوال حالانکہ مجھ تک مکمل طور پر نہیں پہنچے مولانا صاحب، رشتہ توڑ دیا اس طرح کا انہوں نے ذکر کیا، اور دوسرا نقصان کا انہوں نے ذکر کیا۔ جی ہاں، دونوں باتیں پوری طرح ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی پریشانی آئی ہے اس کے لیے ایک تو آپ کو صدقہ دے دیجئے جو کچھ آپ کی گنجائش ہو، اور دوسرے کہ 6 رکعت یا 8 رکعت نماز پناہ پڑھیے جس میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے کہ پروردگار جن حالات سے ہم گزرے ہیں ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور آئندہ اس طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ بہتر کرے۔ مولانا صاحب سونی ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر۔ ہلو، فرمائیں سونی صاحبہ۔ جی ہاں، فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سونی بول رہی ہوں۔ جی 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 تو ہمارے ابو امی کو جی جی سوال پورا کیجیے، آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے۔ ہاں، ابو امی کو ایک لڑکا پسند ہے اور وہ جو ہے وہ رشتہ نہیں کر رہے۔ میں BA تک پڑھی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لڑکی زیادہ پڑھی لکھی چاہیے۔ پھر کچھ اور اس میں جاننا ہے آپ کو، کچھ اور بتانا چاہتی ہیں؟ ایسی دعا بتائیے جو وہ ہاں بھر دے۔ ٹھیک ہے جی، مولانا صاحب شادی کے لیے دعا کی بات کر رہی ہیں۔ شہناز صاحبہ ایک مرتبہ پھر ہماری فون لائن پر ہیں، دیکھتے ہیں شہناز صاحبہ وہ ہیں یا دوسری ہیں۔ بتائیں بہن شہناز، آپ کا خیر مقدم راہ نجات میں۔ ہلو جی شہناز صاحبہ بتائیں۔ جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں، میں نے خواب دیکھا جیسے کہ میں عمرے کے لیے جانے کے لیے کہہ رہی ہوں نہیں، عمرے کی بات اس میں چل رہی ہے۔ جی تو میں نے مطلب جیسے کہ سمندر میں بس گر گئی ہے، وہاں میں جیسے کہ گئی ہوں تو وہاں پہ سب لوگوں نے نکالا ہے۔ نکال لیا ہے نا؟ جی نکال لیا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہیں سے شروعات کر دیں۔ دیکھیے خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ آنے والی ہے، بڑی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے ایک تو آپ کچھ بڑی رقم صدقے میں نکال دیے جو آپ کی گنجائش ہو، اور دوسرے یہ کہ نماز پناہ پڑھ کر جس میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیجئے کہ پروردگار جو کچھ بھی کام چاہے عمرے کا ہو یا کوئی اور نیک کام یہ کرنا چاہتی ہیں، پروردگار اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، بحسن خوبی عافیت کے ساتھ وہ کام پورا ہو جائے۔ اس سے پہلے سونی صاحبہ کا سوال تھا، امی ابو نے ایک لڑکے کو پسند کیا ہے لیکن وہ غالباً آمادہ نہیں ہے، تو وہ شادی اچھی طریقے سے ہو جائے اس کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں۔ بیٹے دیکھیے، لڑکا اور لڑکی جب جوان ہوتے ہیں تو کئی جگہ سے رشتے آتے ہیں، پھر وہ کسی وجہ سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ ہم کسی ایک کے اوپر ٹارگیٹ کر کے ہدف بنا کر یہ نہ سوچیں کہ یہیں سے ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند آ رہی ہو لیکن تمہارے حق میں اچھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اور والضحیٰ کی صورت جو ہم نے ابھی بتائی تھی، والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی صورت ہے، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیر کر آپ کی والدہ بھی اور آپ بھی اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کسی ایک نشانے پر یہ نہ کہیے کہ یہیں سے ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم یہی ٹھیک ہے یا کوئی اور ٹھیک ہے، بلکہ اللہ سے بہتری کی دعا، اللہ سے بہتری کے لیے دعا کیجئے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ آمین۔ شہناز صاحبہ کا سوال ہے، لیکن ان کا نئے گھر میں جانے کے لیے کیا اقدام کرنے چاہیے، کیا اچھے کام کرنے چاہیے؟ دیکھیے، نئے گھر میں جانے کے لیے یا اس کو بنانے میں بھی کوئی دشواری پیدا ہو رہی ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر پھر وہ کام شروع کیجئے، کچھ راہ خدا میں بھی نکال دیجئے، کوئی صدقہ نکال دیجئے، اور پھر اس کے بعد اس کو بنانے کی شروعات کیجئے، اور بننے کے دوران بھی وقتاً فوقتاً نماز حاجت پڑھتی رہیے، اس لیے کہ مکان بننے میں بہت قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے، یہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے۔ اور داخل ہونے کے بعد پہلا اچھا کام کیا کرنا؟ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اچھا یہ ہے کہ سامان جب لے کے جائیں تو قرآن مجید اور دینی کتابیں لے کے پہلا سامان اس کے اندر وہ ہونا چاہیے۔ وہاں جانے کے بعد کچھ نماز پڑھیے، کچھ فقراء و مساکین کو وہاں کھانا کھلا دیجئے، کوئی بکرا رائے خدا میں کر کے اس میں بھی مساکین کو کھانا کھلا دیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت رہتی ہے۔ عفان کے معنی بتا دیجیے، عفان عالم کے معنی جاننے چاہے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام ہے عفان، تو یہ عین فا الف نون سے ہوگا۔ اگر آپ لکھنے میں لکھیں، عربی میں اردو میں لکھیں تو عین سے لکھا جائے گا،
اور انگریزی میں یا ہندی میں لکھیں گے تو اے یا اے سے لکھا جائے گا، لیکن یہ نام ٹھیک ہے، اس کے ساتھ عالم یا جو بھی لگائیں کوئی حرج نہیں۔ 2 کالر ہیں، ہنا صاحبہ ہیں اور تبسم صاحبہ ہیں۔ ہنا صاحبہ پہلے آپ بتائیے۔ ہنا صاحبہ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں۔ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال ہم تک پہنچا دیجئے ہنا صاحبہ۔ جی فرمائیے ہنا صاحبہ۔ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے بالکل بھی، نہ کام میں بالکل بھی، پیسہ آتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تبسم صاحبہ آپ فرمائیے۔ ہاں ہیلو۔ جی جی فرمائیں۔ وعلیکم السلام، بتائیں تبسم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے تبسم صاحبہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرے 2 بچے ہیں۔ جی اپنی بات مکمل کر لیجئے، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے۔ میرا شوہر کا کسی لڑکی سے افیئر چل رہا ہے، تو ایسی کچھ دعا ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کیجیے۔ ایک اور چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں پر لے رہے ہیں، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے استقبال۔ باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا صاحب ہنا صاحبہ کے سوال کے ساتھ۔ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، خیر و برکت کے لیے سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ تو کھانا شروع کریں اس وقت میں بسم اللہ، کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ روزی پاک طریقے پر کمائیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ضرور ہونی چاہیے۔ نیک ماحول بنائیں گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ غفلت کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی، کیسے بھی آ گیا کما لیا، جیسے بھی کما لیا کھا لیا، اس طرح کی چیزوں سے بے برکتی آتی ہے۔ یہ پڑھ کر اور صبح شام کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، ہم بھی دعا کریں گے۔ تبسم صاحبہ کا سوال ہے، شادی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، 2 بچے ہیں، لیکن شوہر کا تعلق کسی دوسری خاتون سے ہے۔ دیکھیے بیٹے، اس بات کو یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے یقینی طور پر نہ جان لیں اس وقت تک ایسی بات زبان سے نہ نکالیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بات پر عورت کو غصہ تو ضرور آتا ہے، لیکن اپنے غصے کا اظہار اپنے شوہر سے نہ کیجیے، اور اس بارے میں بجائے اس کے کہ آپ کو غصہ آئے اور آپ تھوڑی سی بے رخ ہو جائیں، اگر آپ بے رخ ہو رہی ہیں تو گویا موقع دے رہی ہیں کہ ادھر زیادہ جھکاؤ پیدا کر لو۔ اس لیے اپنی محبت میں اضافہ کر دیجئے، اپنے تعلق میں، اپنی خدمت میں، اپنی اپنائیت میں اضافہ کر دیجئے۔ یہ ایک تدبیر ہے اس غلط تعلق کو ختم کرنے کی۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے، یعنی پڑھنے کی چیز، وہ یہ ہے کہ 7واں پارہ 5 نمبر کی سورت سورہ مائدہ آیت نمبر 100، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ پوری آیت نہیں پڑھنی ہے، یہیں تک پڑھ لیجئے، دوسرے خبیث کے سامنے ایک جیم کا چھوٹا سا آیت کا نشان ہے، وہاں تک پڑھیے۔ صبح شام 41 مرتبہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے، زبان سے کسی کے سامنے نہ نکالیے، نہ خود شوہر کے سامنے نہ کسی اور کے سامنے، اللہ سے دعا کیجئے۔ سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، ایک چٹکی میں ہے، جدھر چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو گھما دے گا، ادھر سے ختم کر کے آپ کی محبت جوڑ دے گا۔ یہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر آپ نے تکہ فضیتی کی، شکایتیں کی، جو کیا تو اس سے گھر بگڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ 2 کالر اور اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، یاسین صاحب ہیں اور عقیل صاحب ہیں۔ یاسین صاحب پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ یاسین صاحب اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی، آ رہی ہے بھائی۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ یہ جو نماز کے بعد میں صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے نہیں چاہیے؟ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اس سے پہلے کہ آپ رہنمائی فرمائیں، عقیل صاحب ہیں، ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ جی بتائیں عقیل صاحب۔ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے عقیل صاحب اور سوال پوچھیے۔ ہلو جی فرمائیے بآواز بلند۔ جی سر، مولانا صاحب سے بات کر لیجیے سر۔ آپ بالکل کر سکتے ہیں، مولانا صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں۔ جی سر، ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنی آواز بلند آواز۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ عقیل صاحب سے بات غالباً جی مولانا صاحب سے بات کرنی تھی۔ اپنی ٹی وی جی بولیے۔ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کریں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی عقیل صاحب، غالباً بات نہیں ہو پائے گی۔ اس سے پہلے یاسین صاحب کا جو سوال تھا مولانا صاحب آپ کے سپرد ہے، نماز کے تعلق سے تھا۔
सलाम के बारे में देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलात व सलाम पढ़ना बहुत बड़ी सआदत, बड़ी नेकी है। कुरान मजीद में इसका हुक्म है, बैठ के हो, खड़े हो के हो, जिस तरह से भी हो, वो एक खैर की बात है, वो सलात व सलाम पढ़ना चाहिए। अनवर साहिबा का सवाल हमारे पास है, कारोबारी ताल्लुक से है कि कारोबार में कमज़ोरी है, उसके लिए कोई दुआ जानना चाहती थी। देखिए, कारोबार में कमज़ोरी के लिए एक तो चीज़ यह है कि इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए। सूरह नूह के आखिर में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको बहुत तफसील से बयान किया गया है, और उसमें इस्तिग़फ़ार के नतीजे में कारोबार, खैर व बरकत, खेती बाड़ी, औलाद, सब चीज़ें मिलती हैं। इसलिए कसरत से इस्तिग़फ़ार किया कीजिए, और ख़ास तौर पर रोज़ी की तरक्की के लिए फजर की नमाज के बाद शुरू में 313 मरतबा पढ़ लीजिए, या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु। इसी तरतीब से ये तीनों मिलकर एक हुए, या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु। इस तरह से 100 शुरू में तो पढ़िए 313 मरतबा, और फिर कुछ दिन के बाद 101 कर दीजिए। इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए, ये सुबह पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला रोज़ी में तरक्की होगी। बढ़ते हैं आगे, तरन्नुम साहिबा का सवाल शामिल करते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाए तरन्नुम साहिबा। जी फरमाइए, खैर मक़दम आपका। तरन्नुम साहिबा फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं तरन्नुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं तरन्नुम साहिबा, आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। मौलाना साहब, हम बीमार बहुत रहते हैं जी, और करीब 4 साल से तो मेरे सीने में गिल्ठी निकली हुई है, वो कोई दवा ही नहीं फायदा करती, बिल्कुल हम ठीक ही नहीं रहते हैं, और कुछ ना कुछ बीमारी लगी ही रहती है। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। बहन, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। अब्बास साहब भी हैं हमारी फ़ोन लाइन पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। फरमाए अब्बास साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका अब्बास साहब, फरमाए। हमारे 3 लड़के हैं, उनके मायने पूछना थे। एक है, बड़े का नाम ज़ियाउल हक है, दूसरे का नाम अनवारुल हक है, और तीसरे का एहतिसामुल हक है। जी मौलाना साहब, तीनों नाम कैसे हैं? अच्छे हैं तीनों नाम, माना के लिहाज से भी अच्छे हैं। अनवार नूर की जमा है, और एहतिशाम जो है इज्जत और एहतराम का नाम है, ज़िया के माने रोशनी के हैं। तीनों नाम ठीक हैं। बढ़ते हैं आगे मौलाना साहब, 1-2 सवाल और मेरे पास हैं। एक तो ये है कि रोशन साहिबा का सवाल है, काम ठीक से नहीं चल रहा है, कारोबार के ताल्लुक से ही, ये भी मुख्तसर में बताएं। देखिए, कारोबार के लिए अभी हमने बताया था, फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु पढ़िए। इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़िए। जी जी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस आदमी के लिए बहुत बड़ी खैर है, मम वुजिदा फ़ी अमल ही इस्तिग़फ़ार कसीर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस आदमी के आमाल नामे में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार हो, उसके लिए बहुत बड़ी खूबी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। 2 सवाल कारोबार के लिए भी। 2 सवाल और हैं हमारा साहब, वक्त कम है। तरन्नुम साहिबा हैं और निखत साहिबा हैं, इनके 2 सवाल। एक सवाल तो कॉमन है, तबीयत ख़राब रहती है, इसके लिए कोई दुआ जानी चाहिए। दोनों ने, बहन तरन्नुम ने जिक्र किया कि 4 साल से कोई गिल्टी है। जी, देखिए, एक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है, बहुत सारी बीमारियों के लिए मुफीद है। रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। हर नमाज के बाद कम से कम 41 मरतबा पढ़ लीजिए, और हिम्मत करें तो फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़ लें। सूरह फातिहा पढ़ के पानी पीकर दम करके पिएँ, नमाज हाजत पढ़ें, और वो जो 360 रुपये का सदका हम बताया करते हैं, 1800 रुपये, इस तरह से 5 मरतबा दीजिए। किसी बहुत गरीब, ज़रूरतमंद, परेशान आदमी की मदद कीजिए। 360 रुपये से 5 मरतबा ये रकम दीजिए, इंशाअल्लाह ताला इसकी बहुत खैर बरकत है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, ये था राह नजात का आज का शुमारा। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अथर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं न जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम।